بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ٹرین میں معمول سے کم بھیڑ تھی۔ ہنا نے اپنے آفس بیگ خالی سیٹ پر رکھا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پورے ڈبے میں چند آدمیوں کے علاوہ صرف ہنا تھی۔ رات کا وقت تھا، سب سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ سو رہے تھے اور کچھ موبائل میں غرق تھے۔ اچانک تیسرے فریق تالیاں بجاتے ہوئے ڈبے میں پہنچ گئے اور مردوں سے 5-10 روپے لینے لگے۔ کچھ نے خاموشی سے دیا، کچھ بے خوابی میں بڑبڑانے لگے، ارے یار، کم سے کم ہفتے کو تو اپنی وصولی چھوڑ دیا کرو، رات کو تو آرام نصیب ہونے دو۔ وہ ہنا کی طرف مڑے بغیر سیدھا آگے بڑھ گئے۔ پھر ٹرین کچھ دیر رکی، کچھ لڑکے سوار ہوئے، پھر ٹرین آگے چل دی۔ ہنا کی منزل صرف 1 گھنٹے کی دوری پر تھی۔ وہ 4-5 لڑکے ہنا کے قریب کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہنا کو نیچے سے اوپر تک لالچائی نظروں سے دیکھا اور کہا، میڈم آپ اپنا یہ بیگ اٹھا لیں، سیٹ بیٹھنے کے لیے ہے، سامان رکھنے کے لیے ہے۔ ساتھی لڑکوں نے شریر کہکے سے اس کا ساتھ دیا۔ ہنا نے اپنا بیگ اٹھایا اور سیٹ پر بیٹھ گئی اور سب لڑکے ہنا کے پاس بیٹھ گئے۔ ہنا نے اپنے سامنے بیٹھے 2-3 آدمیوں کو فکر مند نظروں سے دیکھا، لیکن وہ ایسے اظہار کرنے لگے جیسے ہنا کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ پاس بیٹھے لڑکے نے ہنا کے بازو کی طرف انگلی اٹھائی۔ باقی لڑکوں نے پھر سے اسے طنزیہ کہکے سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ او مسٹر، کچھ ادب کیجیے۔ ہنا سیٹ سے اٹھی اور دھیمی آواز میں بولی۔ باکس میں موجود مرد ابھی بھی ایلیکس وینٹر لیٹ میں گھوم رہے تھے۔ ارے میڈم غصے میں آ گئے۔ ارے بیٹھیں میڈم، آپ کی اور ہماری منزل بہت دور ہے، تب تک ہم آپ کی تفریح کریں گے۔ کتھی دانتوں والے لڑکے نے سریکھا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، گویا ڈبے کے تمام سیٹوں پر پتھر کی مورتیاں بیٹھی تھی۔ دوسری طرف وہ تیسرے فریق لوگ ہنا کی آواز سن کر آگے آئے۔ ارے تم کیا کرو گے تفریح، ہم کرتے ہیں تمہاری تفریح۔ شبانہ ذرا اپنے تھیلے سے سلوار تو نکال، یہ واضح دار سلوار لے لو، اس میں بہت اچھے لگو گے۔ ارے دیکھو تو ذرا ان خنزیر کے منہ والوں کو، بھی نہیں چڑھتے ان کے منہ پر، چلے ہیں تفریح کروانے۔ اے جولی آؤ ادھر، اس بڑے جسم والے سے لڑو کشتی جولی، چلو اس کے ساتھ داؤ پیچ لڑاؤ۔ جب جولی نام کا مضبوط اور ڈھیل ڈول جسم والے خواجہ سرا کے ساتھ سبھی تیسرے فریق لڑکوں کی طرف بڑھے تو لڑکے ڈبے کے دروازے کی طرف بھاگے اور آہستہ چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ ہنا کی گیلی نظریں کے نام نہاد مردوں پر پڑے جو آنکھیں نیچی کیے موبائل میں مصروف تھے، اور اصلی مرد تالیاں بجاتے ہوئے دوسرے ڈبے میں چلے گئے۔